फैसल आबाद में आटे के नए बहरान के खदशात, रजिस्टर्ड चक्कियों को दिया जाने वाला सरकारी गंदम का कोटा बंद कर दिया गया। महकमा खुराक योमिया 500 किलो गंदम गली मोहल्ले में लगी चक्कियों को फराहम कर रहा है। फैसलाबाद चक्की एसोसिएशन ने एहतजाज की धमकी दे दी। मजीद देखिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में आटे की कीमतें फिर से बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। महकमा खुराक ने आटा चक्कियों को गंदम की फराहमी बंद कर दी। महंगी गंदम खरीद कर चक्की मालिकान महंगे दामों आटा फरोख्त करेंगे। हमें 5 बैग पर डे जो वज़ीर आला पंजाब ने काबीना में पास किया कोटा डेली बेसिस पे रिलीज होता था, हम उसको गोदाम से उठा के सरकारी रेट पे जो हमारा इनसे तय हुआ है 62 रुपये मार्केट में उसकी सप्लाई करते थे। हम कल सुबह जब दफ्तर गए तो उन्होंने हमें कहा कि आपका कोटा ADCR खालिद गुज्जर और DFC की साज़बाज से बंद कर दिया है, जिससे आटे का रेट उसी दिन महंगा हो गया। गंदम न मिलने से चक्की का कारोबार तबाही के दाने पर पहुंचने लगा है। चक्की मालिकान ने जिला कौंसिल चौक में अलामती एहतजाज किया कि मालिकान ने इल्जाम आयद किया कि मिल्स मालिकान को नवाजा जा रहा है, जबकि हमें 10 थैले भी नहीं दिए जा रहे। खुराक इंतजामिया के मुताबिक चक्की मालिकान सस्ती गंदम लेकर महंगा आटा देते हैं, जिसके बायस गंदम की फराहमी बंद कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा 174.30 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 202.10 रुपए से बढ़कर अब 202.20 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड 10 पैसे से बढ़कर अब 229.10 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में इमाराती दिरहम 49.85 रुपए पर बरकरार है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला थम ना सका। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा 174.30 रुपए का हो गया है। धागे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम ना सका। 23 सिंगल धागे का एक बैग 41,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शराज बट से। जी बताइएगा। बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त जो धागे की मुसलसल कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। इस वक्त 40 सिंगल का जो बोरा है वो 39,500 का था, 500 रुपये इजाफे के बाद 40,000 रुपये का हुआ और अब जो है वो 41,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। यही वो बैग है जो कि धागे का बैग था, जो कि आज से तकरीबन 6 से 8 महीने पहले जो है वो 18 से 20,000 रुपये के रेंज में मिल जाता था। लेकिन अब जो है चूँकि इस वक्त डॉलर की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और ये जो फ्लक्चुएशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए कॉटन क्राइसिस जो है वो एक शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। कॉटन की प्रोडक्शन कम है, हम इंपोर्ट हमसाये ममालिक से कर नहीं रहे, जिसकी वजह से ये मसला मज़ीद संगीन हो चुका है। 41,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जो है वो 40 सिंगल का बैग पहुंच चुका है और जिसकी वजह से इस वक्त जितने भी एक्सपोर्टर्स और लूम ओनर्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले सनतकार इंतहाई परेशान है। 30 सिंगल का बोरा जो है इस वक्त 41,000 पे पहुंच जाना इस वक्त इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल की सनत के लिए और उस एक्सपोर्ट सनत के लिए जो कि ऑर्डर्स गेनिंग में एक कलीदी किरदार अदा कर रही है। ऑर्डर्स इस वक्त जो है वो तारीखी हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स वाफिर मिकदार में जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को मिल रहे हैं, लेकिन उनको मीटअप करना इंतहाई मुश्किल है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसकी वजह यही है कि धागे की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। मैं दोबारा बता दूं कि 30 सिंगल का जो धागे का बैग है जो कि 39,500 का था, फिर 40,000 रुपये का हुआ और अब जो है 1,000 रुपये इजाफे के बाद धागे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। शराज भट्ट आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोपा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मजिस्ट्रेट को मुस्तनुई महंगाई करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत कर दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर टोपा टैक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत जो है प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें ज़िला भर में मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से भरपूर इकदाम किए गए और इस वक्त में सर मौजूद भी उनसे बात भी करें। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि मसनूई महंगाई एक बड़ा चैलेंज है, लोगों को बेहतरीन और सस्ती चीज़ें जो है मुहैया करना है, आपकी और हुकूमत की अवलीन तरजीह नज़र आ रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर साहब ने और CM साहब की बड़ी इस मामले में वाज़िया हिदायत हैं कि मसनूई महंगाई जो है वो नहीं होने देनी। उसके लिए जो हम पैरामीटर्स हैं गवर्नमेंट के वो तमाम फॉलो कर रहे हैं
ہمارے پرائس مجسٹریٹ جو ہیں وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ وزٹس کر رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ امپورٹڈ چینی بھی ضلع کے اندر آ چکی ہے اور ہماری تقریباً ہر تحصیل کے ہر مین پوائنٹ کے اوپر چینی ہے. آج مارٹ ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں چینی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے, ان کو چینی پرووائڈ کی جائے گی. مارٹس کے اندر بھی اب ٹوبا ٹیکسنگ کے امپورٹڈ چینی جو ہے وہ کنٹرول ریٹ کے اوپر ملے گی. ہماری آٹے کی بھی سپلائی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرائس مجسٹریٹس کو یہی ڈائریکشنز ہیں کہ وہ ایک ریٹ لسٹ کی جو ڈسپلے ہے, کیونکہ کام جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب ریٹ لسٹ ڈسپلے ہوگی تو پھر معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, وہ انشور کروائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے کریانہ ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے مارکیٹ کے لوگ ہیں, ان لوگوں کے ساتھ مسلسل ہم میٹنگز کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ جب تک عوام تعاون نہیں کرے گی اور ہماری تاجر برادری ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. تو الحمدللہ جو میرے خیال میں ہم لوگوں اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہتر ریزلٹس آئیں گے. جی بالکل, اس طرح بات سنیں ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیکسنگ عمر جاوید کی, اور ان کا کہنا ہے کہ بہترین اقدامات کیے شاہد جا آپ رہے کا ہیں. شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جھنگ میں چیئرمین میونسپل کمیٹی شیخ نواز اکرم نے بڑا حکم جاری کر دیا. شہر کے تمام کوڑا سٹینڈ فوری ختم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. مدینہ ٹاؤن, اڈھیوال چوک, مدوکی سمیت دیگر جگہوں سے کوڑا سٹینڈ ختم کیے جائیں. مزید بات کر لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی بتائیے گا. جی بالکل, گندگی کے ڈھیروں میں گھرے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ میونسپل کمیٹی کے چیئرمین شیخ نواز اکرم نے شہر میں تمام تر ایسے مقامات جہاں پر کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں, جہاں پر کوڑے پھینکا جاتا ہے, ان تمام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس حوالے سے انہوں نے میونسپل کمیٹی کے تمام تر عملے کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں. اسی حوالے سے چیئرمین شیخ نواز اکرم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ کس قسم کا فیصلہ کیا آپ نے, کہاں پہ یہ ڈمپنگ پوائنٹ آپ شفٹ کرنے جا رہے ہیں, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کافی شکایات تھیں کہ روڈز اور جو شہری علاقے تھے, کیونکہ بلدیہ کے پاس شہر میں آلموسٹ کہیں ایسی جگہ نہیں تھی کہ ہم جہاں اپنی جو ڈمپ ہے اس کو پھینک سکیں اور بعد میں اس کو وہاں سے اٹھا سکیں. تو مجبوراً کچھ کلیکٹنگ پوائنٹس ہمارے ٹائم سے پہلے بنائے گئے تھے, لیکن اب ان کا یہ ایشو بنا تھا کہ جتنے علاقے تھے وہ سارے آلموسٹ روڈز بھی فل ہو گئی تھیں. تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو 3-4 جس طرح یہ آپ کا یہ بیوہ گھر ہے, آپ کا کالج جو ہے جھنگ سٹی والا, اس کے سامنے والا پوائنٹ ہے جو یہ آپ کا CNG اور ٹوبا روڈ, ان کو ہم پرماننٹلی ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر. اور اپنی ایک سائٹ ہمارے پاس جگہ پڑی تھی, وہاں ہم دیواریں بنا کے اسی کو اب ہم پرماننٹ ڈمپنگ سائٹ کریں گے. سارے دن سارا کوڑا وہ وہاں سے اٹھا کے وہاں پھینکیں گے اور شام کو ہماری گاڑیاں وہاں سے اٹھا کے جو ہماری سائٹ ہے گوجرا روڈ کو بس شہر سے باہر, ہم ان کو وہاں ڈمپ کر دیا کریں گے. آج میٹنگ میں آپ نے ہدایت جاری کی ہیں کہ کووڈ ایمرجنسی کے دوران جو سٹاف ابھی تک بھرتی نہیں ہوا تھا اس کو بھی جو ہے وہ دوبارہ رکھا جائے. اس حوالے سے کیا اقدامات جاری کیے ہیں؟ جی بالکل, ہمیں اس میں تقریباً کوئی 50 سے 52 جو ہے وہ بندہ ہم رکھ سکتے تھے. آج ہم نے اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بلایا ہے, انہوں نے کل تک کا ٹائم لیا. اگر کل ہمیں وہ اوکے کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بندہ ہم کل کی ڈیٹ میں جو ہے ڈیلی ویجز ان کو ہم رکھیں گے, اور وہ جو آپ کی مین روڈز والی جو ایک گینگ بنانی ہے ان میں ہم ان کو موو کریں گے, تاکہ جو یہ گندگی اور یہ جو آپ کو شہر کے اندر معاملات خراب نظر آ رہے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ود ان اے ویک جو ہے نارمل کرنے کی کوشش کریں. جی بالکل, چیئرمین شیخ نواز اکرم کا یہ کہنا ہے کہ آج کی جو کی پریشانی کو کم کیا جائے. مبشر آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اہم پیش رفت, فرد اور انتقال کے یہ یونیورسل رسائی دینے کا فیصلہ, کہیں سے بھی ڈاکیومنٹس کا اجرا کرنا ممکن ہو سکے گا. مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے. جی بتائیے گا. جب بات کی جائے فرد انتقال کے لیے بڑا اہم پروسیجر شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر لینڈ ریکارڈ سینٹر کی جانب سے ایکسیس دینے کا فیصلہ کیا گیا کہ جہاں پر یونیورسل ایکسیس ہوگی, کوئی بھی جو کلائنٹ ہے وہ کہیں سے بھی کسی بھی شہر سے فرد انتقال حاصل کر سکے گا, فرد ریکارڈ حاصل کر سکے گا. اور اس میں یہ یونیورسل ایکسیس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی شہری اپنے شہر میں آ کر فرد حاصل کرتے تھے, فرد بے یا فرد انتقال, اور اس کی وجہ سے جو ان کا ٹائم ضائع ہوتا تھا یا اس کے بعد کام نہیں ہوتا تھا, تو یہ اپنے شہر سے جہاں کہیں بھی وہ کام کر رہے ہیں وہیں سے اپنی فرد لے کر اپنا انتقال پاس کروانے آ سکتے ہیں. یہ یونیورسل ایکسیس نومبر سے یونیورسل رسائی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. عبد الرحمان آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بات کرتے ہیں فیصل آباد سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز احمد کی رہائش گاہ پر لیگی اراکین ٹکٹ ہولڈر اور عہدیداران کا گیٹ ٹوگیدر ہوا. اتوار کی احتجاجی ریلی کے متعلق لائے عمل تشکیل دیا گیا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں علی رضا سے. جی علی بتائیے گا. جی بالکل, کمر دوڑ مہنگائی کے خلاف جو ہے نون لگی ارکین کی جانب سے جو ہے وہ آج شیخ اعجاز کے گھر جو ہے اکٹھ کیا گیا, جس میں طے پایا گیا کہ اتوار کے روز جو ہے وہ ریلی نکالی جائے گی. میں سر صاحب موجود ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا آج جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا کیا طے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی یہ میٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی اہم میٹنگ تھی. اس میں ایک تو جلسے کے بعد دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا.
تو آج صرف ہم نے جو ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی ایس ایم این اے تھے ان کو بلایا تھا. اب جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ان کے ذمے کام لگے ہیں کہ ہر پی پی سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اپنی ریلی اور جلوس لے کر آئیں گے. اور 8 ہمارے جو پی پیز کے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور ضلع کونسل سے لے کر ہم نے گھنٹہ گھر جانا ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہماری جتنی بھی ذیلی ونگز ہیں ہماری، جس میں خواتین ونگز ہیں، لیبر ونگ ہے، لائر ونگ ہے، یوتھ ونگ ہے اور ہماری ایم ایس ایف ہے، علماء ونگ ہے، یہ تمام ونگز جو ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے. اور یہ مہنگائی کا کے خلاف پی ڈی ایم کے ذریعے جو ہم یہ ریلیز نکال رہے ہیں یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں باقی جماعتیں بھی انشاءاللہ تعالی کنٹریبیوشن کریں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ کا گڑھ ہے. اس میں موسٹلی سب سے زیادہ تعداد جو ہوگی وہ بھی پاکستان مسلم لیگیوں کی ہوگی. اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم نے 3 بجے اتوار کو ضلع کونسل سے نکلنا ہے اور مغرب سے پہلے گھنٹہ گھر ہم اس کو ختم کرنا ہے. ختم کریں گے. شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے احتجاج کے متعلق، اور دوسرا یہ کہ مہنگائی کے متعلق کیا کہیں گے، اس وقت جو صورتحال مہنگائی؟ جی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ میرے گھر پہ تشریف لائے اور آج کی اس میٹنگ کو کور کیا. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے تو یہ واحد دور ہے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ کا. انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور ایک بہت بڑا جلسہ یہاں پر ہوا اور لوگوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اپنے گھروں سے نکل کے. اب اس کا اگلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. پارٹی اور پی ڈی ایم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ پرائس ہائیک کے اوپر جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور پنجاب میں پروٹیسٹ کریں. اس سلسلے کی ایک کڑی فیصلہ آباد ہے اور آج جو ہے یہ اجلاس جو میرے گھر پہ ہو رہا ہے اس میں سارے ہمارے معزز پارلیمنٹیرین ٹکٹ ہولڈرز تشریف فرما ہیں اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ضلع کونسل سے نکلیں گے اور چوک گھنٹہ گھر جو ہے وہ جائیں گے. جی بالکل، چوک گھنٹہ گھر سے جو ہے وہ ریلی نکالی جائے گی اور احتجاج کی صورت میں تمام اہم میٹنگ ہوئی ہے. علی آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک میں بڑھتی مہنگائی، پی ڈی ایم سڑکوں پر آ گئی. جنگ میں بھی اپوزیشن جماعتیں منگل کو حکومت کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کریں گی. پی ڈی ایم جماعتوں نے اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے جبکہ کارکنان کو متحرک کرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں طیب سیف سے. جی بتائیے گا پروٹیسٹ کے کیا پلانز ہیں؟ انہوں نے حالیہ جو مہنگائی کی لہر آئی ہے اس کے بعد بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر حکومت کے خلاف ایک احتجاجی تحریک چلائی جائے گی. آج اگر ہم جمعے کی بات کرتے ہیں تو جمعے کے بعد مختلف شہروں کے اندر جو مختلف جلسے جلوس ہیں اور خاص طور پہ احتجاجی ریلیاں ہیں وہ نکلی ہیں، لیکن جنگ کے اندر نہیں نکلی. آخر کیا وجہ ہے؟ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری آصف علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا ضلع جنگ کیا پلان کر رہا ہے، یہاں پر کیا سرپرائز دینے والے ہیں آپ گورنمنٹ کو؟ تھینک یو سٹی 41. بات اس طریقے سے ہے کہ 26 اکتوبر بروز منگل 10 بجے پریس کلب کے سامنے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، فضل الرحمان گروپ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء پاکستان، انجمن تاجران، جماعت اسلامی، پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز آنر ایسوسی ایشن، اس کے بعد لیبر موومنٹ، پھر رکشہ یونین اور نمبر آف دوسری تنظیمیں جیسے جنگ ڈویژن بناؤ تحریک، یہ سارے لوگ یہاں اکٹھے ہوں گے. جنگ کی تاریخ میں اتنا بڑا انشاءاللہ احتجاجی ریلی کبھی نہیں نکلی ہوگی. اور جس طریقے سے آج عوام بے بس ہے، پریشان ہے. اب دیکھیں نا جی، چوروں کی بات کرتے، ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. آپ کے دو دائیں بائیں کھڑے ہیں، چینی چور، آٹا چور، پیٹرول چور، سی این جی چور. اب آپ کس ادویات چور کس کو آپ روکیں گے؟ تو میں یہ کہتا ہوں ہر بندہ رو رہا ہے. اور میں شاکر شجاع آبادی کا یہ مسئلہ ضرور پڑھوں گا کہ جویں سانو آن روایا ہی انہیں ساں وانگو پل پل روسیں، نہ دکھڑے آ کے سن سیا کوئی تو لا کندانوں گل روسیں. شاکر فرق صرف میعاد دا ہے، اسی اج رنے ہیں تو کل روسیں. جی حکومت کے اوپر ایک بڑے ہی لطیف انداز میں تنقید کی ہے. مہنگائی کی انتہا کر دی ہے. طیب آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مہنگائی کے خلاف مرگیل احتجاج چنیوٹ میں بھی اپوزیشن سڑکوں پر نکل آئی. ممبر صوبائی اسمبلی مولانا الیاس چنیوٹی، امیدوار پی پی 95 سید اسد بخاری اور پی ڈی ایم جماعتوں کے رہنماؤں نے ریلی میں شرکت کرنے کی کال دے دی ہے. مزید بات کر لیتے ہیں اس رپورٹ میں.
پی ڈی ایم کی کال پر مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج جاری ہے۔ چنیوٹ میں بھی لیگی ایم پی اے مولانا الیاس چنیوٹی، امیدوار پی پی 95 سید اسد بخاری، یوتھ ونگ، پی ڈی ایم جماعتوں کے کارکنان و قائدین نے احتجاجی ریلی نکالی اور نعرے بازی کی۔ بینرز اور پینافلیکس اٹھائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں نے عوام کو زندہ درگور کر دیا۔ غریب تو کیا، متوسط طبقہ کی پہنچ سے ایک دو ٹائم کی روٹی مہیا کرنا اپنے بچوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت نااہل ہے، اس کے پاس کوئی تجربہ کار ٹیم نہیں ہے، جس وجہ سے آئے روز جو قرضوں پر قرضے، جتنے قرضے پچھلی سابقہ حکومتوں نے 70 سال میں لیے ہیں، اس سے بڑھ کر انہوں نے 3 سال میں قرضے لے لیے ہیں۔ آج کی احتجاجی ریلی جو ہے یہ کرپٹ حکومت اور نااہل حکومت کے خلاف ہے، اور ہم نے اب یہ دل سے طے کر لیا ہے کہ جب تک اس کرپٹ حکومت نااہل حکومت کو گھر نہیں بھیجتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ریلی میں مسلم لیگ نون سمیت دیگر اپوزیشن جماعتوں کے کارکن اور شہری شریک ہوئے۔ گڑھا چوک سے نکلنے والی احتجاجی ریلی ختم نبوت چوک پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بے جا ٹیکسز کا نفاذ، فیصل آباد میں تاجر مزدور انڈسٹری اتحاد کے لیڈر پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی، آج وہ ہم کر کے آئے ہیں، کل ہم پھر مذاکرات کے لیے جائیں تو وہ نیا بندہ بیٹھا وہ پھر اے بی سی سے ہم شروع کریں۔ ہمیں ایک دفعہ وہ بتا دیں، اگر پٹرول بھی جیسے ہے انہوں نے مہنگا کرنا، یار ایک دفعہ بتا دیں کہ ہم نے 200 روپے کرنا ہے، یہ 250 روپے کرنا ہے، تاکہ انڈسٹریلسٹ بھی کے مطابق چلے، اور مزدور کی جو تنخواہ ہے کم از کم انسکلڈ لیبر جو ہے اس کی 25 سے 30 ہزار ہو، تب یہ تھوڑا سا انہیں کو ریلیف ملتا ہے۔ یا مہنگائی کو کم کر دیں یا ان کی سیلریز بڑھا دیں۔ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو وہ واقعہ یاد آ گیا، تو وہ کپڑے کا کام کرتے تھے، صحابہ کرام نے انہیں کہا کہ اب آپ کاروبار نہیں کریں گے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ دکان بند کر دیں۔ انہوں نے دکان بند کر دیا۔ اب یہ بات آئی، کہنے لگے آپس میں ہوئی کہ ان کا کیا وظیفہ مقررہ کیا جائے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہے وہی میں معاوضہ لوں گا۔ تو صحابہ کرام نے کیا کہا، کیا آپ کا اس میں گزارا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اگر گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یہ ہے ریاست مدینہ کی باتیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں جی، ماضی میں بھی اگر ہم نظر دوڑا کے دیکھ لیں نا، جو ہم نے کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اس تاجر مزدور انڈسٹری اتحاد سے دی ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہوا ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ہم تو اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ہمیں تو اس میں کوئی نہیں روک سکتا۔ جی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، آج سے کوئی تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے، مولانا طارق جمیل صاحب ایک بیان کر رہے تھے، تو ان کے ایک دوست ہیں ایس پی، انہوں نے ان سے سوال کیا یار میرے تو 10-15 دن میں یہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا جو بندہ 50,000 روپے مہینہ تنخواہ اگر لے رہا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے اس دور میں۔ تو یہ دیکھیں گھر کا بجٹ جو ہے وہ مزدوروں نے اپنا بنانا ہے، ہم نے اپنا بنانا ہے، مگر زیادتی جو ہو رہی ہے وہ مزدوروں کے ساتھ ہو رہی ہے، چھوٹے تاجر نہیں مطالبہ دیکھیں وہ ہم کریں کہ جو انڈسٹریلسٹ بھی برداشت کر سکے گا، کیونکہ اگر ہم 50-60 ہزار روپے نہیں، ایک منٹ بات سنیں، کل اگر 50-60 ہزار روپے کر دیتے ہیں تو مہنگائی کا ایک نیا جو طوفان آنا ہے کہ انڈسٹریلسٹ نے آخر
अपने रेट बढ़ा के वो करना है। हमें चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें। कल मैं रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान महंगाई में चौथे नंबर पे है। फैसलाबाद के सैयद मजहर हुसैन रिजवी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए हैं। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से सैयद मजहर हुसैन को मुबारकबाद पेश की गई, फूलों के हार भी पहनाए गए। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के इंतखाबात में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मजहर हुसैन रिजवी को 2 साल के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन मुंतखब किया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद टैक्स बार के अहदेदारान और स्टाफ की जानिब से मजहर हुसैन रिजवी को मुबारकबाद दी गई है, फूलों के हार पहनाए गए हैं और उनको मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया है। मेरे साथ सैयद मजहर हुसैन मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आपको बनाया गया है पाकिस्तान टैक्स बार का। क्या समझते हैं कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो कि टैक्स गुजारों की, टैक्स कंसल्टेंट्स की बेहतरी के लिए करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया मेयर साहब। असल में ये पाकिस्तान की एक बॉडी है, फैसला पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। इसमें 32 बार्स हैं पाकिस्तान की, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सीनियर्स जैसे मलक बशीर साहब हैं, उनकी काविशों से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। तो जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि भाई हमारा क्या प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जो टैक्स गुजारों के मसाइल हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स के मसाइल हैं रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, तो जो यहाँ पे मसले हल हो सकते होंगे वो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे मसले उनके हल हों, और जो हमें FBR लेवल पे जाके उनके मसाइल हल करने की होगी तो हम अपने इस फोरम को यूज़ करेंगे और मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया जी। नज़ीर अहमद विर्क साहब, मुबारकबाद पेश की गई। आपका शुक्रिया उमैर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेंगू के कातिल वार लगातार, फैसलाबाद में एक और जान ले ली। मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवां साल मुतासर अफराद की तादाद 132 हो गई, 3 अफराद जान से गए। झंग में भी मजीद 2 अफराद डेंगू का शिकार। जिला भर में मुतासर अफराद 50 हो गए। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी है। आपको अपडेट करते चलें, डेंगू के कातिल वार जारी हैं। मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल मुतासर अफराद की तादाद 132 हो गई। झंग में भी मजीद 2 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए। जिला भर में मुतासर अफराद 50 हो गए हैं। महकमा सेहत ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। शान रहमतुल आलमीन के हवाले से आर्ट काउंसिल में कुरानी खताती नुमाइश की तकरीब। फैसलाबाद समेत मुल्क भर से आर्टिस्ट हजरात ने शिरकत की। मजीद बात कर लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, इस एग्जीबिशन के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, अशरा रहमतुल आलमीन के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों की तरह फैसलाबाद के आर्ट काउंसिल में भी कुरानी खत्ताती की नुमाइश जो है वो जारी थी, जिसकी आज इख्तितामी तकरीब के मौके पर न सिर्फ जो इंटरनेशनल खत्तात हैं, पाकिस्तानी खत्तात हैं, मुल्क भर से उनमें इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। इस वक्त इस तकरीब की जो मेहमान हैं, रूह रवां हैं, जिन्होंने इस तकरीब का अहतमाम किया है, डायरेक्टर फैसलाबाद आर्ट काउंसिल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से अशरा रहमतुल आलमीन जिस तरह हर साल मनाया जाता है, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में इस तरह जो है इस साल कितना मुनफरद रहा गुज़िश्ता बरसों की निस्बत। सर, ये बताइएगा कि अशरा रहमतुल आलमीन के हवाले से बात हो या कुरानी खताती के हवाले से बात हो, नुमाइश जो है आर्ट काउंसिल में लगाई जाती है हर साल, इस साल जो है किस तरह से ये मुनफरद रहा, चूँकि सरकारी सतह पे अशरा रहमतुल आलमीन जो है वो बड़ी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल मुल्की सतह के ऊपर ये अशरा मनाया जा रहा है माशाअल्लाह, और सीएम पंजाब के डायरेक्शन पे पंजाब भर में भी जो है ये तकरीबात का अहतमाम किया गया, जिसमें फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल ने भरपूर हिस्सा लिया और हमने यहाँ पे 6 प्रोग्राम करवाए। आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है, इसमें हमने कुरानी खताती के मुकाबले भी करवाए, ना कि सिर्फ मुकाबले करवाए बल्कि हमने 1 हफ्ते के लिए कुरानी खताती जो कि मुल्क भर के आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपना काम हमें यहाँ भेजा और हमने वो एग्जीबिशन लगाई। आज उसकी एख्तितामी तकरीब है जिसमें हम मुल्क भर से आए हुए 150 से ज़ायद
آرٹسٹوں کو انعامات دیں گے, تعریفی اسناد دیں گے, اور ماشاءاللہ یہ ہمارے وہ نام ہیں جنہوں نے ملک میں نہ صرف انٹرنیشنل طور پہ بھی حصہ لیا, مقابلے جیت کے آئے, ان سب کا کام یہاں ڈسپلے کے اوپر اویلیبل. اچھا سر, کیا سمجھتے ہیں کام جو ہے وہ ڈسپلے کیا گیا اشرا رحمت اللہ عالمین کے حوالے سے قرآنی خطاطی ہے, مختلف بڑے فن پارے جو ہیں ہمیں یہاں پہ دیکھنے میں مل رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں شہریوں کا رجحان کیسا رہا اس بار آرٹ کونسل کی جانب سے جتنا اہتمام کیا گیا اس حوالے سے؟ آنیسٹلی پچھلی دفعہ سے اس دفعہ تو شہر نے بھرپور انجوائے کیا ہے اس کو, لوگ آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور کہنا چاہوں گا کہ ذوق و شوق بہت بڑھ گیا ہے, کئی گنا بڑھ گیا ہے. کالجز کے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور عام شہری بھی آ رہے ہیں, شہر کے لوگ, تو ذوق و شوق سے میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ جب اگلے سال ہم یہ ایونٹ کریں گے تو یہ پراپر ایک بہت بڑا انٹرنیشنل آرٹسٹ نے بھی شرکت کی. وقاص آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.